سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ میں گردشی قرضے میں 214 ارب روپے تک کی کمی آئی ہے۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے ریکارڈ ذخائر موجود ہیں۔ وزیر اعظم کے اسٹریٹجک اصلاحات پروگرام کے سربراہ نے کہا ہے کہ سرحدوں کا تحفظ اور انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ حکومت کا اسٹریٹجک ترجیح کا شعبہ ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل آج سے پاکستان کا 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں، جس کا مقصد تنظیم کے لائحہ عمل کو زیادہ مؤثر بنانا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام پر وسطائی مودی حکومت کی طرف سے مسلط کیے گئے ہندوتوا منصوبے کی روک تھام کے لیے عالمی برادری سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے۔ توانائی کے وزیر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ میں گردشی قرضے میں 214 ارب روپے تک کمی آئی ہے۔ آج اسلام آباد میں پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک کے ہمراہ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم توانائی کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ خرم دستگیر نے کہا کہ صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کا ذریعہ معاش متاثر نہ ہو۔ توانائی کے وزیر نے کہا کہ اگلے ماہ ایک جامع سولر پالیسی کا اعلان کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے لوگوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنا ہے۔ خرم دستگیر نے کہا کہ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بھی اعانتی منصوبہ ہے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ اتحادی حکومت عوام کے معاشی مستقبل کی محافظ ہے۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا کہ ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے ریکارڈ ذخائر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا کوئی خدشہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں اور گزشتہ ماہ کے دوران گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں پیٹرولیم اور ڈیزل کے استعمال میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہمارے مؤثر انتظامات کے باعث ہوا، جس سے درآمدی بل میں کمی اور روپیہ مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ آبی وسائل کے وزیر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پانی کی بچت کے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں میں پانی کے ضیاع کی روک تھام کی اہمیت اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آبی وسائل کے وزیر نے کہا کہ ہمیں ڈیموں اور آبی ذخائر کی تعمیر کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ زرعی شعبے کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی پانی کی وافر مقدار میں دستیابی ضروری ہے۔ وزیر اعظم کے تزویراتی اصلاحات پروگرام کے سربراہ سلمان صوفی نے کہا ہے کہ سرحدوں کو محفوظ بنانا اور انسانی اسمگلنگ کا خاتمہ حکومت کی اسٹریٹجک ترجیح کا شعبہ ہے۔ انہوں نے آج مختلف ٹویٹس میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ہوائی اڈوں اور سرحدوں پر غیر ملکی ویزوں کی الیکٹرانک تصدیق کا لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے۔ سلمان صوفی نے کہا کہ اس اقدام سے جعلی ویزوں اور انسانی اسمگلنگ جیسے وسائل کا خاتمہ یقینی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک ہماری سرحدی ایجنسیوں کے ساتھ مزید کام کر سکیں گے اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی بے مثال اقدامات کو اجاگر کیا جا سکے گا۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو تحریک انصاف کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ملک کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس بدھ کے روز شام 4 بجے طلب کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل یانگ منگ آج سے پاکستان کا 4 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔
دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے دورے سے پاکستان کو تنظیم کے سیکرٹریٹ سے اشتراکی عمل کا موقع ملے گا اور علاقائی سلامتی اور معاشی اہداف کو حاصل کرنے اور تنظیم کو مزید فعال بنانے کے لیے ترجیحات اور ان کے تنازع کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم رکن ممالک کے ساتھ پاکستان کے تاریخی اور گہری تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور مختلف شعبوں میں مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے سماجی و معاشی تعاون کو مزید فروغ دینے کا ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل بیجنگ میں قائم SCO سیکرٹریٹ کے حکام پر مشتمل ایک وفد کی قیادت کریں گے۔ اپنے قیام کے موقع پر وہ وزیر خارجہ کے علاوہ تجارت، ماحولیاتی تحفظ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سمندری امور کی وزارت سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں بھی خطاب کریں گے اور تاجر رہنماؤں اور کاروباری شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم ایک اہم بین الاقوامی کثیر جہتی تنظیم ہے جس کے چین اور روس سمیت 8 ارکان ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 41% ہے اور عالمی سطح پر پیداوار میں ان کا حصہ 23% ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 19 نئے منتخب ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ 20 نشستوں پر اتوار کے روز ضمنی انتخابات ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر حلقہ PP7 راولپنڈی کے کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو لاہور اور دیگر شہروں میں بارشوں کے تناظر میں چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں منتخب نمائندوں سے کہا کہ وہ فیلڈ میں جائیں اور اپنے علاقوں میں پانی کی نکاسی کے کام کی نگرانی کریں۔ حمزہ شہباز نے نشیبی علاقوں میں پانی کی نکاسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ کام جلد مکمل کیا جائے۔ ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نے کہا ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا کے سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کرے گی۔ یہ بات انہوں نے آج ضلع ٹانک میں متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہترین نظام قائم کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام پر فسطائی مودی حکومت کی طرف سے مسلط کیے گئے ہندوتوا منصوبے کی روک تھام کے لیے عالمی برادری سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حریت قیادت نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اظہار رائے کے حق سمیت کشمیریوں کے تمام حقوق سلب کر لیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کشمیری عوام کو اجتماع کے حق اور اپنی آواز اٹھانے کی اجازت بھی نہیں دے رہی، میڈیا کی زبان بند کر دی گئی اور صحافیوں کو بلا جواز ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ RSS، BJP، VHP اور شیو سینا جیسی انتہائی پسند تنظیموں کا ایجنڈا جموں و کشمیر کے مسلم اکثریت پر ہندو فسطائیت مسلط کرنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت بھارت کی پالیسی کو ہندوتوا نظریے کے تحت کرنے کے لیے فوج اور پولیس کا استعمال کر رہی ہے۔ روس نے اس التماس کے بعد کہ وہ ایک ساتھ گیس کی فراہمی روک یا معطل کر سکتا ہے، اپنی سب سے بڑی پائپ لائن کے ذریعے یورپ کے لیے گیس کی پمپنگ بحال کر دی ہے۔ ایک بیان میں روس کے ترجمان نے کہا کہ نارڈ سٹریم 1 پائپ لائن سے 10 دن کی مرمت کے وقفے کے بعد گیس کی فراہمی دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے $2 ارب 30 کروڑ مختص کیے ہیں۔ انہوں نے یورپ اور شمالی امریکہ میں گرمی کے لہر کے تناظر میں میساچوسیٹس میں یہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی 24 سے زائد ریاستیں رواں ہفتے گرمی کی شدید لہر کی لپیٹ میں ہیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم ماریو درغئی ایک ہفتے سے جاری ہنگاموں کے بعد مستعفی ہو گئے ہیں۔ 1.5 سال قبل انہیں اٹلی کی متحدہ حکومت کا غیر منتخب سربراہ تعینات کیا گیا تھا۔ ماریو درغئی نے صدر سرگیو ماتریلا کو بتایا کہ اپنی حکومت شامل 3 جماعتوں کی طرف سے عدم اعتماد میں حمایت نہ کرنے پر وہ مستعفی ہو رہے ہیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور شمال مشرقی بلوچستان میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ کشمیر، اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 31،
کوئٹہ 35, گلگت 39, مری 19, مظفر آباد 28, سری نگر اور جموں 27 اور لے 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔